اور جو ممبران جو ہیں مصروفیات میں ہیں انہیں یوٹیوب کا بھی لنک مل جائے گا۔ تو دیکھیں ہم نے سر مشکلات کاٹی ہیں، اس مقام پہ پہنچے ہیں نا سر، اس کے پیچھے ہماری اسٹرگل ہے سر۔ یہ میری الفاظ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ سر کوئی بھی کام آپ دنیا کا کرتے ہیں نا محنت والا، جیسے کہ آپ سر پڑھتے ہیں، سر 12 سال پڑھا، 14 سال آپ نے پڑھا، وہ آپ کی محنت ہے نا، آپ کے امی ابو کے پیسے لگے ہیں، آپ کی محنت ہے۔ وہ کون سی سر محنت ہے؟ صبح 7:30 بجے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا، سردیوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر ناشتہ گرم گرم، تالو اپنے سار سار کے جاتے تھے اسکول، ایسے ہی نا، یونیورسٹیوں میں ماشاءاللہ جا رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں ٹھنڈا کھانا کھانا، بیگ بس اتارا، یونیفارم چینج کیا، پھر اکیڈمی سے مغرب ہو جاتی تھی، ایسے ہی نا۔ تو سر آپ نے 12 سال 14 سال آپ نے ایک ورک ہارڈ میں کہوں گا آپ نے یہ کیا، ماشاءاللہ سب نے کیا سر، آپ نے محنت کی ہے تو آپ کو نوکری بھی مل جاتی ہے نا، 12,000 کی، 15,000 کی، 20,000 کی، 30,000 کی، 50,000 کی، 1,00,000 کی، 1.5 کی، اوپر نہیں جاتا، اتنی ملتی ہے، اس سے اوپر والی سوچ نہیں ہے، صحیح ہے، نوکری اتنی ہوتی۔ تو بات آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ کی فورس آف محنت لگے نا، محنت لگے جس کام کے اوپر، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا کام۔ سر آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے گھر میں ایک بندہ ہے جو 12 مہینے لگاتار کام کرتا ہے، اس کو ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی ماں۔ سنڈے کو بھی اٹھتی ہے، کام گھر کے ماشاءاللہ کرتی ہیں، چھٹی ایک بھی نہیں ہوتی، ریسٹ ایک بھی نہیں ہوتی، وہ ہے ماں آپ کی، وہ محنت کر رہی ہیں تو موقع نہیں دے رہی، تو ان کی آپ عزت بھی کر رہی۔ سر پھر بزنس کے متعلق آ جاتے ہیں، تو سر بزنس بھی اسی طرح ہے، جو پلیٹ فارم محنت آپ سے کروا رہا ہے نا فورس سے، سر یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ اور اندر پلیٹ فارم جس کے اوپر کام نہیں ہوتے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ گھسیرے ہوئی ہیں، جیسے کہ بی لو ہو گئے، اور کمپنیوں میں جاوا ہوگا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا ہوا ہے سر، وہ آپ کو کبھی اچھی کی امید نہیں دے سکتا، وہ چلیں گے مہینہ 2 مہینے، اس کے بعد چھٹی، 4 مہینے سال چلی چھٹی، پھر آپ سب کہیں گے سر جی آن لائن کام ہوتا ہے، فراڈ ہے۔ فورس اے سے بھی آپ لوگ جاؤ گے، ادھر سے بھی جاؤ گے، جو 2 کشتیوں میں سوار ہوتا ہے نا مسافر، وہ ہمیشہ منہ کے بل ہی گرتا ہے، یہ حقی بات ہے۔ بشک مانے میری باتوں کو شاید سمجھے یا میری باتوں کو زہر سمجھے، یہ آپ پہ، جو چیز حقیقت ہوتی ہے میں اس سے روبرو کرواتا ہوں۔ سر جی بی لو کیوں، میری ایک بات سنیں، یہ آپ بی لو آپ لوگوں نے سب نے ماشاءاللہ میں جن کی سکرین شیئر کراتا ہوں بی لو کیا ہوا ہے، اور سر جی بی لو کون سی سائنس ہے جو آپ کو پیسے دے گی؟ سر آپ مر جاتے ہیں، قبر بھی آپ کو پیسے کی لینی پڑتی ہے، کفن تک پیسے کا لینا پڑتا ہے، مٹی تک پیسے کی لینی پڑتی ہے، یہ بی لو کیڑی سائنس آ گئی جہاں آپ کو کچھ بھی نہ کریں اور یہ جب ہوگا تو آپ کو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں کسی کمپنی کے خلاف بات نہیں کرتا، نہ مجھے کوئی حق ہے کسی کی جو ملازمت کر رہا ہے اس کو برا بھلا کہنا، جو چیز آئینہ ہوتا ہے میں اس کا روبرو کرواتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر، سر نوکری سب بھی کر سکتے ہیں، سر کمپنیوں میں پیسے سب بھی لگا سکتے ہیں، محنت کوئی نہیں کرتا۔ سر آپ سب کو پتہ ہے کہ محنت کرنے سے بڑی اچھا انکم جنریٹ بھی ہوتی ہے، اور محنت کرنے سے رزلٹ بھی ملتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ بشک اپنے دل سے پوچھیں، کبھی دل آپ کو یہ نہیں کہے نہیں جی کوئی کام نہ کر پیسے مل سن، نہیں کہتا دل، کہتا ہے بھائی کام کر، ایسے ہی ہے نا۔ سر آپ کو میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کھانا کھانا۔ آپ بشک کہنے نہیں سر جی بہت سوکھ ہے، نہیں سر، ابھی گرم روٹی اترتی ہے نا توے سے، میں کہتا ہوں کھاؤ، 5 سیکنڈ کے اندر کھاؤ، نہیں کھا سکتے، ٹھنڈی کرنی پڑے گی، سالن گرم ہوگا ٹھنڈا تھوڑا سا کرنا پڑے گا، لقمہ توڑنا پڑے گا، سالن میں ڈپ کر کے آپ کو چبانا پڑے گا، لیکوئڈ بنا کے گلے سے گزارنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی محنت لگتی ہے نا سر، ایسے ہی ہے نا۔ تو سر دنیا کا کوئی بھی کام ہے نا اس کے اوپر محنت لگتی ہے شہزادوں، اور ماشاءاللہ رمضان شریف ہے نا، تو آپ کو تو بہت ہی اچھے سے جائزہ ہو گیا ہوگا کہ رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ افطاری کے ٹائم بندہ کہتا ہے کہ جتنی ایٹم ہو اتنا کم ہے، ہی بھی ہوئے تو بھی ہو، اکھیاں بھوک ہوتی ہے نا، پنجابی کہتے ہیں جھڑ، اکھیاں جھڑ، چربی چڑھی ہے تیری اکھیاں تے، جھڑ ہے تیرے، وہ کھاتا اتنا بیچارہ نہیں ہے، لیکن وہ دل کرتا ہے کہ رس ملائی بھی ہو، فلودہ ہو، فلانی یہ ہو،
فروٹ چاٹ ہو، دہی بلے، سموسے، کچوری ہو، ہر چیز دل کرتا ہے کھانے کو، ایسے ہی نا، لیکن کھائی نہیں جاتی شہزادوں سے۔ 2 گلاس پانی کے پیے، کھجور کھا کے بس تھوڑی سی روٹی ہو، بس پیٹ فل، ڈیٹ آف پھٹ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس ایٹم بم پھٹ جائے گا، بس ہنسا بھی نہیں جاتا، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن دل تو کرتا ہے نا کہ سر یہ بھی چیز گھر لے کے جائیں گی، یہ بھی اپنے ماں باپ کو کھلائیں، ہم بھی کھائیں، لیکن سر آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ پیسے سے چیز آتی ہے۔ سب فی الحال بزنس پیسے کے اوپر ہو رہا ہے، کسی اور کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ سر حج بھی پیسے سے ہوتا ہے، آپ جائیں نا، آپ بولیں نا کہ مجھے یا اللہ حج کروا دو، اللہ پاک آپ کو حج نہیں کرواتے۔ یا اللہ مجھے روٹی پکا دو، اللہ پاک روٹیاں نہیں پکا کے دے۔ یا اللہ مجھے آٹا چاہیے، اللہ پاک گھر میں آٹا نہیں دے سکتے، آپ خود محنت کرنی پڑے گی۔ سر آپ کو نا ایک پاسپورٹ بنوانے کے لیے بھی آپ کو صبح شام سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ڈیلی جانا پڑتا ہے، اور وہ پاسپورٹ بنتے ہیں، پیسے لگتے ہیں۔ پھر سعودیہ جا کے ادھر آپ نے حج کرنا، ادھر بھی پیسے لگتے ہیں ویزے پہ۔ سمجھا؟ نصیب سے ملتا ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، شروع میں بتا دیا کہ پیسہ، سر پیسہ خوشی نہیں دیتا، پیسے سے لی ہوئی چیز سے خوشی ملتی ہے، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ آپ جس تھالی میں کھا رہے ہیں نا سر، وہ بھی پیسے کی آئی ہوئی ہے۔ آپ بولیں نا کہ ایویں فری کا مال آ گیا، ایسے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کوئی بھی دنیا کی چیز ہے بغیر پیسے کی نہیں ملتی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سر جی کام نہ کریں اور پیسے آئیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو جائزہ سمجھا رہا ہوں کہ سر پیسہ جو ہے نا خوشی وہ نہیں دیتا، اس سے لی ہوئی چیز سے خوشی ملتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس گھر میں رہ رہے ہیں پیسے کا بنا ہوا ہے سر، خوشی دے رہے، تو اپنا گھر ہے آپ کا، بائک ہے پیسے سے، موبائل پیسوں کا، تو آپ کو ایک چیز کے روبرو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سر پیسہ ہی آپ کو ہر چیز سہولیات دے سکتا ہے۔ اور سر جی جاب تو سر کوئی ہر کوئی کر سکتے ہیں، لیکن جاب میں آپ سہولت حاصل کر سکتے ہو سر، ہر چیز قسطوں میں لوگے، جو پی ایس، بیٹری، پکھا، روم کولر، اے سی، موبائل، ایل ای ڈی قسطوں میں لوگے، آپ نوکری کرتے ہو تو میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک جھٹکے میں نہیں لے سکتے۔ کمیٹیاں ڈالی ہوں گی، ہاں پھر جھٹکے سے لے سکتے ہو، لیکن وہ بھی 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد آپ کی کمیٹیاں نکلیں گی۔ یار کمیٹی نکلے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر لگ جاتے۔ سب نوکریاں یہ چیز ہے، اور بزنس آج نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں دن، 5ویں دن اتنی انکم آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔ سر یہ چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بازاروں میں آپ جائیں نا، ریڑیوں کے اوپر بیچارے روزہ رکھ کے بھی باجی کھجور لے لیں، باجی امرود لے لیں، باجی یہ کر لیں، ہاں جی 100 روپے 2 کلو، 100 روپے 2 کلو، دھوپ میں کھڑے ہیں بیچارے، لیکن مجبوری ہے کیونکہ افطاری کے پیسے کہاں سے لائیں؟ بیچارے مزدور مستری کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے بھی کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں نا وہ رکھ کے کام ہی کر رہے ہیں، صرف 800 اور 1500 کی دیہاڑی کے اوپر مزدور مستری۔ یہ آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، ایک فوجی ہے نا، وہ بارڈر پہ کھڑا ہے دھوپ پہ روزہ رکھ کے، ایک فوجی کھڑا ہوا ہے بھائی آگے کیا کہتے ہیں گیٹ کے آگے، ٹھیک ہے، جہاں پہ سول لوگ نہیں جا سکتے۔ تو سر آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سر دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ آپ نوکری کے اوپر بھی بیٹھے ہوں گے کوئی حضرات، یہ چھٹی آج فرائیڈے چھٹی کی ہوگی، تو سر روزے میں کام نہیں ہوتا انسان سے، کیونکہ روزے میں آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو بندہ کہتا ہے بس چرپائی میلے میں کچھ بھی نہ کروں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کیونکہ مائنڈ ایسا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز آپ ماشاءاللہ پڑھیں گے، آپ سب کوئی کر لیں گے، تراویح بھی کر لیں گے، لیکن بات آپ کو کہتا ہے نا کہ پیسہ، سر پیسے سے خوشی نہیں ملتی، اس سے جو لی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ خوشی دیتا ہے۔ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا سر، تو آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے اور دوسروں کو مرنے نہیں دیں گے۔ سر جاب سب کر لیتے ہیں، سر جاب کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارنا، محنت ہے ادھر، یہ بات نہیں ہے، مہینے کے اوپر پابند ہو آپ، اس سے کس کا گھر چلا رہے ہو، اپنا گھر یا پڑوسیوں کا یا یتیموں مسکینوں کا؟ بتائیں۔ آپ کہتے ہیں نا بزنس میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بزنس میں لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فطرانہ دے سکتے ہیں، غریب مسکینوں کے اوپر پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر، بہن بھائیوں پہ اوپر پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر پیسہ لگا سکتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان پہ راضی ہوتا ہے کہ جتنا تم لگاؤ گے میں اتنا دوں گا۔ کیوں لوگ امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں سر؟ غریب کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو پہلے چیزیں سمیٹتے ہیں، یہ تو باڑیاں گھسیڑو نا، شو اپ نہیں کروانی، نہیں نظر پہ آئے گی تو پھر انسلٹ ہو سی، اس طرح ہوتے ہیں غریب۔ امیر کے گھر میں جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں خراب،
یہ شیخوں والے امیروں کی بات نہیں کر رہا، عام امیر کی بات کر، دل کے امیر ہونے چاہیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو شہزادوں آپ کو ہر روز میٹنگ میں ایک ہی چیز بار بار بتاتا ہوں، چیخ چیخ کے بتاتا ہوں سر، مجھے آپ لوگوں سے یقین ماننے، 1 روپے کا بھی آپ کھولو نا، مجھے آپ سے کوئی ہے لالچ ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، 1 روپے سے کچھ ہے تو پھر بتا دیں مجھے کچھ ملے، میں فی سبیل اللہ آپ لوگوں کو میٹنگ دیتا ہوں اپنا ٹائم نکال کے، میں بیمار ہوں، جکھر ہوں، می ہوں، میں آپ کو میٹنگ پراپر دیتا ہوں، نہیں تو فرائیڈے والے دن سر شہزاد نہیں دیتے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں دے سکتا، میں آپ کو کہوں رمضان نہیں دے سکتا سر شہزاد نے، تو چلو بھائی وہ دیتے رہیں گے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، کوئی نہیں، میں مشکلات میں ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اتنا سٹرگل کیا، میں نہیں چاہتا کہ میرے جو شہزادے ہیں یہ مشکل وقت مطلب مشکلات میں آ جائیں۔ سر میں نے جو سٹرگل کیے نا اس پلیٹ فارم پہ، وہ مجھے اور میرے اللہ کو پتہ ہے سر، مجھے 1 مہینہ گھر سے روٹی نہیں ملی، میں اب رو نہیں سکتا کیونکہ روؤں گا آپ بولیں گے ہمارے سینئر رو رہے ہیں، مجھے 1 مہینہ گھر سے روٹی نہیں ملی تھی سر، میں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر جب آزادی سے آنا چاہا تو، کیونکہ میں دکان ختم کر دی تھی تو گھر والے نے کہا جی چلے جی پھر اتو ہی کما اتو ہی کھاؤ، تو سیڈی سنتا تو نہیں ہے، تو ماں باپ ایسے ہو جاتے ہیں، میرے والد نہیں ہیں، اماں ہی ہیں، تو سر میں نے باہر سے کھانا کھایا، ناشتہ تک میں نے باہر سے کیا، دن کا کھانا میں نے باہر سے کھایا، رات کا کھانا تک باہر سے کھایا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے ساتھ سر قسم سے کوئی بھی نہیں تھا، میرے ساتھ یقین مانے ایمن تک میری امی بہن بھائی ایمن تک کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا کہ ہاں بھائی حمزہ اچھا کام کر رہے، شاباش تو لگا رہے، مجھے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا اور اپنے اپ لائن پہ بھروسہ تھا، میں آپ کو اپنی چیز بتا رہا ہوں، اچیومنٹ بتا رہا ہوں، میں کیوں کامیاب سر، جس بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہاں جی میرے ساتھ اللہ ہے اور میں کر سکتا ہوں، وہ کبھی ہار نہیں مان سکتا سر، یقین مانے چند دنوں میں 40 دن کے بعد بندہ جوائن ہوا تھا نا سر، 40 دن بڑے دن ہوتے ہیں سر، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ اس مقام پہ بیٹھا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا مکان اپنا علیحدہ بنوا لیا، پتہ ہی نہیں چلا اپنی تو آفس بنوا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا اب اپنے روم کا کام کروا رہا ہوں، پتہ نہیں چل رہا کچن کا کام کروا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے سر؟ جب آپ اپنے اوپر محنت کرنا سٹارٹ کر دو گے نا تو ساری دنیا خلاف ہو جائے گی، لیکن آپ بولیں نہیں جی میں کر سکتا ہوں، تو آپ کامیاب ہوں گے، سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، میں بے شک رات کو ہنسوں روؤں جو مزے کروں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں سر؟ میں کامیاب ہو چکا ہوں، اپنے فیملی کے سامنے میں کامیاب ہو چکا ہوں سر، آپ نے اپنے ساتھ عہد کرنا ہے تو تب آپ کامیاب ہوں گے، کسی نے آپ کو پری ذات کی طرح اٹھا کے بنگلوں میں نہیں لے جانا، گاڑیاں صاف کروائیں گے تو وہ اپنی کڑی مار دے گا تو آپ اس کے وہ چپ ہو جائیں گے، جی نہیں جی نہیں ماری، یہ تو خود ہی ایسی تھی اور یہ وہ، اور پھر آپ کو بنگلے کا پرائم منسٹر بنا دے گا، یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، نہ آپ کو الادین کی چراغ ہاتھ لگنے، جب رگڑیں گے آپ کو ڈالر آئیں گے، یہ حقیقت بات آپ کو جائزہ دے رہا ہوں، کام آپ نے سر اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ محنت کرنے سے سکسیس ملتی ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کے پیچھے شیڈو رکھی ہے، ہڈن چیز رکھی ہے، سایہ رکھا ہے، اب بولے نا کہ میں یہ کروں مجھے اسی ٹائم رزلٹ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ میں کروں رزلٹ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ تو شیطانی کام ہے، حلال کام کے اوپر محنت ہوتی ہے، اور محنت اتنی خاموشی سے آپ کرو کہ محنت بھی چیخ چیخ کے بولے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو آج میں نے جو میٹنگ شہزادوں دینی ہے وہ میٹنگ ہے ری سائیکلنگ کے اوپر، تو میری امید ہے کہ آپ کو میری سکرین بھی پراپر ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ میں آپ کہنا کیا چاہتا ہوں سر۔ ہر کوئی میٹنگ دیتا ہے سلاٹ کے اوپر، ہر چیز دیتا ہے، ریسائیکل کے اوپر آج دن تک کسی نے میٹنگ نہیں دیکھی ہوگی، میں نے پرسوں بھی دی تھی آئی تھنک، تو آج پھر دوں گا جو چیزیں مس ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مس ہو جاتی انسان سے، ٹھیک ہے، اور مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، میں چاہتا ہوتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ہی چیز انگلی پکڑ کے سکھاؤں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے شوق ہے آپ کو، مجھے سکھانے کا شوق ہے سر، آپ ہیں سکھا سکتے ہیں دنیا کو؟ نہیں سکھا سکتے، آپ پہلے خود تو سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، 4th اسٹیج میں کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے سر، نہ آپ کو یہاں پہ دھوپ پہ کھڑا کیا جاتا ہے، بستر کے اندر گھس کے کام کرنا ہے سر۔ میں $35 کما چکا ہوں جو پاکستانی بنتے ہیں 10,500 روپے سر، ایک مزدور کی مزدوری جو ہے نا میری شہزادوں، 10 دن کرے نا، چلو 10 دن مثال دیتا ہوں، تب جا کے 10,000 بنتے ہیں، اور میں ایک جھٹکے میں اتنا کما کے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟
تو سر کوئی مشکل کام ہے، لیکن سٹگر کرنی پڑتی ہے اور سلاٹ کرنے پڑتے ہیں. سٹگر اور سلاٹ یہ دو مین چیز ہیں. جوائننگ ہو نہ ہو وہ ایشو نہیں ہوتی، آج نہیں تو کل آپ کے سلاٹ دے کے بندے ہو جاتے. سر آپ کو X3 اور X4 کے پروگرام کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، سمجھیے گا. X3 پروگرام کا جو تیسرا گولا ہوتا ہے نا، یہ 100% ریسائیکل ہوتا ہے. اور آپ کو یہ چیز دماغ میں بھی بٹھائیں کہ جیسے آپ کا ریسائیکل ہوتا ہے نا، ویسے آپ کے ڈائریکٹ پارٹنر کا ہوتا ہے، ویسے ہی ان کے نیچے ڈائریکٹ پارٹنر کے ان ڈائریکٹ کا ہوتا ہے. جیسے آپ کا ساتھ تیسرا گولا ریسائیکل ہوتا ہے نا، اوپر جاتا ہے، اسی طرح آپ کے ڈائریکٹ پارٹنر کے بھی ہر سلاٹ کا گولا تیسرا ریسائیکل ہو کے اوپر آتا ہے آپ کی طرف. یہ سب کو پتہ ہے. آپ مزید دعا مانگے اس کے اوپر تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا، پتہ نہیں کیا ایشو ہے. چلے جی، بڑی بات ہے، آگے. اچھا جی، یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں بہت آسان سے. سر آپ کو سمجھایا یہ ہے کہ جیسے آپ کا گولے اوپر جاتے ہیں نا X3 کا تیسرا، اسی طرح آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر کا آنا ہے. سر 146 میرے ساتھ ڈائریکٹ پارٹنر رہنا، تو سوچیں کن کن کا مجھے ریسائیکل ہو کے آئیں گا اگر یہ بندے کے پتروں کی طرح کام کریں، ہڈ آرام نہ بنے. تو یہ بھی تو دیکھیں. اب سمجھانے کی کوشش ہے، اب سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. X3 پروگرام پہ فی الحال فوکس کروا رہا ہوں. سر جی X3 کے اوپر میں آپ کو فوکس کرواتا ہوں. سمجھنے کے تھوڑا سا دماغ تھوڑا سا نا جگہ پہ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیا کہنا کیا چاہتا ہوں. سر یہ بندہ ہے نا، احمد نام ہے، یہ میرا ڈائریکٹ پارٹنر ہے. سر یہ میرا ڈائریکٹ پارٹنر ہے، اس کا تیسرا گولا ریسائیکل پہ. یہ کس کو آنا ہے سر؟ مجھے آنا ہے. ایک ہو گیا، $5 پکے ہیں، آج کرے بھاویں کل کرے، جوائننگ جو بھی کروائے گا پکے ہیں ماشاءاللہ. X4 بعد میں بتاؤں گا. X3 کے اوپر مطلب $5 میرے پکے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب سمجھیے گا، یہ ہو گیا ایک بندہ. اب تھوڑا سا اور مزید آپ کو سمجھاتا ہوں. آج نا آپ کو میں جائزہ دیتا ہوں کہ کیوں میں کہتا ہوں چیخ چیخ کے یار ٹیم بنا لو، کام کر لو، ٹیم بنا لو، کام کر لو. سر یہ اس کا بھی X3 کا تیسرے ریسائیکل پہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں، میرا بھی ریسائیکل ہو جائے گا، لیکن ملنا تو ہے نا. اب دو بندوں کے $10 مجھے آئیں گے، آج نہیں تو کل. یہ $5 کی بتا رہا ہوں، باقی ڈالروں کی بعد میں بتاتا ہوں. دو ہو گئے سر. اب مزید نیچے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. کیوں کہتا ہوں کہ سر جی ٹیم بنا لے، ٹیم بنا لے؟ کیوں آپ لوگوں پہ تھک رہا ہوں میں بار بار کہ آپ کو فائدہ ہوگا کل. ماشاءاللہ ان کا مجھے کل آ گئے، انہوں نے کروائی تھی نا یہ تیسری جوائننگ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مجھے آ گیا تھا. اب ان کا 10 والا ریسائیکل پہ سر یہ بھی 100% کس کو آنا ہے؟ آف کورس مجھے آنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹینشن والی کیڑی گل ہے اس میں؟ آپ کو اور بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. آپ نے کام جن کو جوائن کرانا ان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، وہ پھر کام کرتے ہیں تو آپ کو X3 کا گولا دیتے رہیں گے لائف ٹائم تک. سر آپ کو لائف ٹائم تک انکم جنریٹ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ 177 یہ بندہ کون ہے؟ ارسلان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ارسلان کا بھی دیکھ لیں سر، سارے گولے ریسائیکل پہ ہیں. اس کا یہ والا بھی مجھے آنا ہے سر، یہ والا بھی مجھے آنا ہے، اور یہ والا بھی مجھے آنا ہے. اب بتائیں مزہ آ رہا ہے؟ لیکن مزہ تب ہی ہوگا جب سلاٹ کھولے ہوئے ہوں گے. مجھے 20 بھی آنا ہے، 10 بھی آنا ہے، 5 بھی آنا ہے. کتنے آنے ہیں سر؟ $35، $10,500 روپے، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو صرف جائزہ دے رہا ہوں، صرف 2-3 بندوں کو دکھا کے. سر جی میری تو 146 بندے ہیں، ان میں سے 100 بندہ تو ہے ہی ہے نا جنہوں نے سلاٹ کی ہوئی ہیں، ان کے ریسائیکل پہ ہیں، مجھے آنے ہی آنے. تو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اب دیکھو، اگر اب دیکھو نا ان کے جو کرے گا تو مجھے یہاں پہ آ جائیں گے، یہ ریسائیکل ہو کے اوپر جائے گا، پھر آئے گا ادھر، پھر آئے گا ادھر، اسی طرح. اب مجھے یہ بھی آنا ہے، پھر یہ ریسائیکل ہو کے اوپر جائے گا، پھر مجھے آنے، پھر یہ ابھی ریسائیکل ہو کے اوپر جائے گا، پھر مجھے آنے. سر سمجھ رہے؟ اسی طرح مجھے انکم ملتی ہی رہے گی لائف ٹائم تک. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈائریکٹ پارٹنر کو کام سکھانا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے سلاٹ کرنے. سر یہ X3 ہے. اب X4 کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا شہزادو؟ یہ تو X3 کے اوپر جائزہ دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سر X4 جو پروگرام ہے نا، X4 پروگرام، اب یہ دیکھیے گا X4 پروگرام جو ہے نا، اس کا جو لاسٹ والا ہے نا، یہ 100% یہ آپ کو آتا ہے، 100% آپ کو آتا ہے، کیونکہ یہ ریسائیکل والا ہے. جیسے اس کا ریسائیکل ہو کے گھومتا ہے نا، اسی طرح آپ کو ٹکرا کے آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر لگ جاتا ہے، یا تو آپ کو مل جاتا ہے. یہ لاسٹ والا چھٹا سمجھ آ گئی؟ یہ آنا ہی آنا ہے، شام کو آئے بھامے کل آئے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہو گیا؟ اب مزید ایک اور اکاؤنٹ کھولتا ہوں، آپ کو اور سمجھاتا ہوں. اب X4 کا ان کا کھولتا ہوں. سر یہ دیکھیں، یہ بھی 3 گولے ملتے ہی ملتے ہیں، بھامے ادھر سے ریسائیکل ہو تو بھامے ادھر سے ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اب سمجھنے کی کوشش، یہ بھی مجھے 100% آنا ہی آنا ہے.
سر کتنی انکم آنی ہے مجھے آپ سوچیں. سر آپ کے پاس اگر 500 ڈائریکٹ پارٹنر ہو, وہ کام والا ہو, 1000 بندے کام والے ہو, تو آپ کو ڈیلی کی کتنی انکم آ سکتی ہے؟ اب یہ سوچیں, صرف $5 کا آپ کو میں صرف مطالعہ کروا رہا ہوں سر. 10 20 40 کا بھی مطالعہ نہیں کروایا. میرا کام ہے آپ کو ایک وہ دینا, کیا کہتے ہیں, ٹرک دینا, سمجھانا. سمجھائی؟ تو آپ کو مزید سمجھنے کے لیے اس کو پوری اسٹڈی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ ایک اور نیچے کرتا ہوں, دکھاتا ہوں مزید آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو آج سمجھ آ گئی نا, تو سر آپ کو کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ارمان ہے, یہ بندہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا بھی ماشاءاللہ یہ 5 والا ریسائیکل پہ ہے, یہ ان کو ملنا ہے, اور لاسٹ والا پھر ریسائیکل ہو کے مجھے مل جائے گا. سر جی ایسے تو میں سب کے کھولوں نا, تو میں تم سمجھو کہ مطلب 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ منیمم بن ہی جائے گا, $5-10 کے اکٹھا کروں تو. سر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سر کیوں ضروری ہے سلاٹ کرنا, کیوں ضروری ہے اپنے ٹیم ڈائریکٹ پارٹنر کے اوپر کھپنا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج نہیں تو کل انکم آ ہی جاتی. یہ نہیں کرتے تو ان کے نیچے والے کریں گے, تو آپ کو انکم آتی رہے گی. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں پہ ایک اور آئی ڈی کھولتا ہوں, یہ والی کھول لی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ ان کا یہ دیکھ لیں سر, ماشاءاللہ دیکھیں, 80 والا مجھے آنا ہے, 20 والا مجھے آنا ہے, 5 والا مجھے آنا ہے. بتائیں سر, ہوش میں ہے؟ $110, 105 سوری, $105. ہاں جی. اب نیچے X4 ماشاءاللہ یہ بھی چیک کر لیں, یہ مجھے آنے, اور یہ بھی 2 مجھے آنے 100%. ٹھیک ہے, کیونکہ آئی ڈی نمبر میرا لگا ہوا ہے. جس کے اوپر آئی ڈی نمبر یہ لگ جاتا ہے نا, یہ والا, یہ جیسے کہ یہ آئی ڈی نمبر ہے, یہ والا آئی ڈی نمبر جس کا لگ جاتا ہے 100%, یہاں پہ انکم ملتی ہے. یہ آئی ڈی نمبر اوپر لگنا ضروری ہے. جس کا لگ گیا تو سمجھو کہ ادھر سے انکم آ سکتی ہے, ادھر بھی آئی ڈی نمبر لگ گیا, اس سے انکم آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کا 20 اور 20 40 مجھے 100% آنے ہی آنے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ان کا آئی ڈی نمبر کیا ہے, 68 35 17. ٹھیک ہو گیا؟ 68 35 17 X4 کے دکھاتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب یہاں پہ یہی ہے نا, یہی آئی ڈی نمبر ہے نا ان کی. اب یہ 2 جوائننگ بڑی کروائیں گے نا, 20 20 والی, 20 ادھر اور 20 ادھر, مطلب $40 مجھے مل جانے. سمجھ آ رہی ہے شہزادو؟ سر جی اسی طرح, سر اسی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ساری زندگی نہیں کھپنا اس پلیٹ فارم پہ. سر جی 1 سال کام کریں دل لگا کے, پھر دیکھیں ساری زندگی سکون نہ ہوا تو پھر بتانا. سر ایک دکاندار ہے نا, ایک دکاندار, وہ ساری زندگی دکان پہ بیٹھتا ہے نا, تو اس کے بچے بیٹھتے ہیں پھر. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نوکری والا 17 سال نوکری کرنے کے بعد پینشن ملتی ہے سرکاری, پرائیویٹ ساری زندگی, کچھ آس نہیں لگتا. سمجھانے کی کوشش کروں, لیکن یہ پلیٹ فارم 1 سال کے اندر آپ کو کہاں پہ پہنچا دے گا, اور آپ کو لائف ٹائم تک انکم دیتا رہے گا. اور سر جی اسی طرح میرے بھی اپلائن ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میرے دیکھو, جیسے میرے بھی ہیں نا ماشاءاللہ اپلائن, میرے اوپر بھی بندے ہیں, ایک میں نہیں ہوں دنیا میں, اور بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں سر جی, اوپر جتنے بھی بندے ہیں نا, کام کریں نہ کریں, آج نہیں تو کل ان کو انکم جانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں, آپ کیا جانتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے 3 جوائننگ کرے, سر جی آٹو ہی ہیں, کوئی مہارت نہیں ہے. نام سکہ چل جائے نا مارکیٹ میں, برانڈ بن جائے نا کوئی, تو لوگ اسے زیادہ یوز کرتے ہیں. اب خود ہی اس کے ساتھ بندے جوائن ہو رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں امتیاز کلو صاحب کو یہ کون آ رہے ہیں. سلاٹ بھی لوگ خود ہی کر رہے ہیں نیچے والے, اور اس کو انکم آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے شہزادو؟ یہ چیز ہے, آپ کو سمجھ آ گئی نا, تو کبھی مشکلات صرف 5 مہینے ہیں. 5 مہینے ریکروٹی کارڈ لو, پھر امتیاز کلو بن جاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا یہاں پہ اوپر لوگ ہیں نا, انہوں نے ماشاءاللہ سلاٹ نہیں کیے ہوئے. یہ ہم کیوں کریں جی, ہمارے نیچے نہیں کر رہے, ہم کیوں کریں جناب, ہمارے نیچے نہیں کر رہے, یہی رونے دھونے تھے. ٹھیک ہے, ہم سر نہیں کر سکتے, ہمارے نیچے والے نہیں کرتے, ہم کیوں کریں؟ پھر دیکھیں یہ حال ہے. اس کو کیا پتا کہ نیچے حمزہ ہے, سلاٹ رتے کر دے گا. اس کو کیا پتا ہے وسیم رتے کر دے گا, شہزاد رتے, امتیاز کلو رتے کر دے گا. اس کو کیا پتا تھا کہ میرے نیچے لیجنٹ آنے ہیں؟ چاچے کو کیا پتا تھا؟ سر یہ حالات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو سر آج نہیں تو کل کام والے بندے مل جاتے ہیں, کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ کام والا, یہ کام نہیں ہے. سر میں اتنا آلسی بندہ ہوں نا, یقین مانے, صبح چیز پڑی رہے 2 دن کے بعد اٹھاتا ہوں, لیکن میں کام پہ لگ گیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سر بندے بڑے کام والے ہوتے ہیں, بس آپ نے ان کو کام کے اوپر لے کے آنا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ پھوکے مارو گے بندے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو کسی بندے کو سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. سر جی یہ بھی اوپر ہے نا, یہ انہوں نے بھی کونی کی ہوئے, دیکھ لیں نیچے لیجنٹ بیٹھے ہیں, ان کو کیا پتا کہ کلاسز ہو رہی ہیں, کام سکھایا جا رہا ہے.
ان کو تو انکم نہیں مل رہی بڑی سلاٹوں کی سر. بڑی سلاٹوں کی میں اگر کروں نا تو اس بندے کو جانے یہ کہاں پہ بیٹھا ہے سر. یہ میں جانتا ہی نہیں ان لوگوں کو کسی کو بھی. میں ان کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. میں شہزاد بٹو کے علاوہ جتنے بھی اوپر ہے نہیں جانتا کون ہے کون کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سر اسی طرح لوگ آپ کو نہیں جانیں گے, وہ نیچے کام کرتے رہیں گے, آپ گھر میں بیٹھ کے ڈالر آتے رہیں گے اور نکال کے کھاتے رہیں گے. سر اس بندے کو اگر میں سلاٹ کروں نا, ابھی میں 10 والا کروں نا X3 کا, ابھی اسی وقت کروں نا, تو اس بندے کو آنا ہے, اس بندے کو, یہ نہیں اس کو بھی نہیں, اس کا بھی ریٹ ہوا ہے. اس بندے کو آنا ہے سر کہاں پہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور میں کہاں پہ ہوں یار. کھل جا یار مہربانی کر, لوڈنگ ہو رہی ہے. اس بندے کو آنا ہی آنا ہے, لگتا ہے لوڈنگ ہو رہی ہے, بہت نیٹ کا ایشو ہے یا کیا. تو اس بندے کو سر آنا ہی آنا ہے کیونکہ اس کے سارے سلاٹ فل ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ میں نے بیک کیا تھا, یہ دوبارہ لوڈنگ ہو رہا ہے. اس بندے کو آج نہیں تو کر سلاٹ سر آنے, اس کو ہی آنا ہے. اور میرے نیچے سر کتنے بندے ہیں آپ سوچیں, سمجھ آ رہی ہے. وہ بھی آج نہیں تو کل سلاٹ کریں گے, کس کو آنے, مجھے آنے. سر یہ چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی اپنی دکانیں ہیں, سمجھ آ رہی ہے. آپ سب کی اپنی دکانیں ہیں, اب اس کے اوپر آپ نے مشہوری کرنی ہے تو آپ کو دکان وسیع کرنی پڑے گی. جب دکان آپ کی وسیع ہوگی ظاہری بات ہے کسٹمر آپ کے پاس آئے گا, اور یار نوی دکان بڑی شیشہ والی, ریٹ بڑا مناسب ہی, چلو چلیے. سمجھ آ رہی, یہ چیز ہوتی ہے کسٹمر ڈیلنگ ہے نا. سر آج نہیں تو کل آپ کو بندے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کام والے بندے مل جاتے ہیں, لیکن آپ کام والے نہیں بنتے نا. اب آپ کام والے نہیں بنتے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ایشو ہوتے ہیں. یہ سر دیکھنے آپ کے سامنے, اس نے سلاٹ کی ہوئے, آج نہیں تو کل اس کو انکم مل جائے گی. سمجھ آ رہی ہے. اب میں سلاٹ کرتا ہوں سر, اس کو جانے, شہزاد صاحب کسی کو بھی نہیں جانے, امتیاز تک کو نہیں جانے, اس بندے کو جانے ہیں. اگر میں بڑا سلاٹ کرتا ہوں تو سر یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی. تو اب یہ کمیٹیاں ہوتی ہیں بڑے سلاٹس, یہ اکٹھے ایک دن میں نہیں آتے. آپ بولے نا کل لیں تو اگلی 10 سے کل لیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ سال کے بعد اکٹھی کمیٹی آ جاتی. کتنی جی 15 لاکھ, کتنی جی 30 لاکھ, موجے نہیں ہے. ڈیلی آپ کو انکم ملتی رہے گی, وہ سال کے بعد بڑا سلاٹ ہوتا رہے گا, آپ کو انکم اسی طرح ملتی رہے گی. جیسے وہ خود کرے گا اسی طرح وہ نیچے والوں کو بھی کرائے گا, آج نہیں تو کل. تو سر آپ کو ملنی ہے نا, کس کو ملنی ہے. تو خدا را سر اپنے آپ کو پہچانو, لگ جاؤ سسٹم کے ساتھ, 1 سال محنت کرو, پھر دیکھو کہاں جاتے ہو. ٹھیک ہے شہزاد, آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.